اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 16 آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم مدنی دور کا 9واں سال پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے سوالات کے جوابات پہ آپ نظر ڈال لیجئے۔ جو ہم نے گزشتہ ہفتے سبق پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ معرکہ موتا اور پھر اس کے اثرات، فتح مکہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے بارے میں پڑھا تھا جو طائف کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور انصار کے مرتبے کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اس اعزاز کے ساتھ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مدینہ لوٹے تھے۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد اب حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں جو اہم واقعات پیش آئے تھے اس میں واقعہ ایلا اور تخیر، اس کا ذکر ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے بارے میں بھی ہم آج پڑھیں گے، اور پھر جو ایک اسلامی طریقے سے حج کیا گیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے وہ، اور پھر وہاں پہ کیا جانے والا اعلان۔ پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ہفتے ایک مثال آپ کو دی تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ لیکن وہ تو ایک تھا نا، ایک کردار تھا، ایک فرد تھے، لیکن جو ہمیں ایسا ایک عظیم الشان کردار نظر آتا ہے وہ انصار مدینہ کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا کہ بے شک تم نے ساتھ دیا، بے شک تم نے اس وقت پناہ دی جب کوئی نہیں دے رہا تھا، اور اس شہر اور اس مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشخبریاں دیں، اتنی قدر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مکہ سے دگنی برکت آپ مدینہ کو عطا کیجیے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور انہی انصار مدینہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے ساتھ ساتھ بہت ساری بشارتیں، قدردانی بھی کی، اور یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس شہر میں صبر کرے گا کسی بھی تکلیف پر تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن سفارش نصیب ہوگی۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ اس وقت بھی مل سکتا تھا، آج بھی مل سکتا ہے۔ آج بھی جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو اس شہر کی عظمت کو، اس شہر کے لوگوں کی قدردانی، اس شہر کی دل میں عقیدت محسوس کرنا، وہاں پہ کسی چیز کی شکایت نہ کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہاں تھے وہ لوگ، یہ تھا وہ شہر جس کی وجہ سے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج دین ہم تک پہنچتا ہے، آج ہم ہدایت پاتے ہیں، اور کیسی کیسی قربانیاں شہر نے دیں کہ آج تک ہم وہ مثال کسی ایک مثال پر بھی پورا نہیں اتر سکے۔ اور انہوں نے کیا تھا جب دین کو ضرورت تھی تو پھر ان کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، ہر چیز لا کے ڈال دی تھی، مال جان وقت گھر، اپنی پکی ہوئی فصلیں، اپنی چیزیں، جب پکارا گیا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار زندگیاں کھپا دی، جانیں دے دی، صرف اس لیے کہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ حق ہے اور مجھے حق کا ساتھ دینا ہے، اور پھر ایسی قدردانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ ہم نے فتح مکہ کا ذکر پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ وہ شہر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا، وہاں سے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آتے ہیں جو کہ ایک اسلامی ریاست قائم کی گئی تھی اسلام کے نام کے اوپر، اور یہاں آنے کے بعد وہی سلسلے دوبارہ جڑ جاتے ہیں جو کہ ایک اسلامی حکومت کے کام ہو سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے وفود بھیجے جاتے ہیں، سرایہ کا سلسلہ جو پہلے چلتا چلا جا رہا تھا وہ کنٹینیوس ویسے ہی چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح اسلامی حکومت اپنے سارے کام انجام دیتی رہتی ہے۔ اس دوران جو ایک اور واقعہ پیش آیا اسے واقعہ ایلا اور واقعہ تخیر کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کے متعلق تھا، اور اس میں 2 واقعات جن کو 2 صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ تحریم میں واقعہ ایلا کا ذکر کیا گیا ہے اور سورہ احزاب میں واقعہ تخیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں جن کے نام ہمیں قرآن میں نہیں بتائے جاتے، بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک
زوجہ تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، انہوں نے دوسری زوجہ کو بتا دی جو کہ ان کو نہیں بتانی چاہیے تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت فرمائی۔ دوسرا واقعہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم تھوڑا سا آسانی سے زندگی بھی تو بسر کر سکتے ہیں، تھوڑے سے وظائف ہمارے بڑھا دیے جائیں، کچھ چیزیں اگر ہمیں جو مال اور متاع ہر جگہ سے آ رہا ہے، اب حالات بدل رہے ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، تو ہمارا بھی جو ایکسپینسز ہیں اس کا جو بھی بجٹ ہے اس کو بڑھا دیا جائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام دیا تھا، اچھا وہ کتنا چاہ رہی ہوں گے آپ کے خیال میں؟ یہ وہی حضرت عائشہ ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے صدقہ کر دیتی ہیں اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو کیا مانگ رہی ہوں گی آخر؟ کیا ان کا ویسے مانگ رہی ہوں گی جو میرا اور آپ کا طرز زندگی ہے؟ تھوڑی سی سہولت، تھوڑی سی آسانی، تھوڑا سا یہ کہ اچھا مشکل کے دن چلے گئے، لیکن چونکہ انہوں نے نمونہ بننا تھا ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے دل میں نا دو محبتیں ایک ساتھ نہیں ہو پاتی نا، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، اور دنیا تو اپنی طرف کھینچتی ہے غیر محسوس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں بھی سکھانا تھا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کیا، تمہاری ترجیح کیا ہے، تم دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ دنیا ملنی ہے وہ تو مل جائے گی، لیکن تمہاری ترجیح یا تمہارا مانگنا یا تمہاری طلب یا تمہارا ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا وہ دنیا کے لیے مطلوب نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے مطلوب ہے۔ لہٰذا ان واقعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے ایلا کہا جاتا ہے، آپ نے علیحدگی اختیار فرمائی، تقریباً 1 ماہ کی مدت تھی وہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی جس میں ازواج نبی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیے کہ تمہیں کیا چاہیے، دنیا کی زندگی، دنیا تو لے لو، لے کے رخصت کر دوں، لیکن اگر خدا کا رسول اور آخرت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا اجر رکھا ہے آخرت کے لیے۔ یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے کریں نا، دنیا چاہیے، اللہ تو دے دے گا، دنیا اللہ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ آخرت چاہیے تو پھر آخرت اپنی ترجیح میں بھی رکھنی ہوگی، آخرت کے لیے بھاگنا ہوگا، آخرت کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے لیے بھاگوں، وقت لگاؤں، کوشش کروں، نکلوں، جاؤں، اور آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑا دے لا کر، اس کے لیے بھی تو کوشش کرنی ہوگی نا۔ جس چیز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں وہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ بہرحال ازواج مطہرات کی یہاں پہ جو ہے وہ تصحیح کی گئی، اور پھر ان سے جا کے فرمایا گیا کہ اچھا تمہیں کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی، اور حضرت عائشہ کا الفاظ ملتا ہے نا کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو خدا اور رسول کو لیتی ہوں، اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عائشہ اس وقت ٹین ایجر تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، تو وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن ایک ٹین ایجر تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشورہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پتا ہے کہ مجھے آپ اور آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی تصحیح کی اور ہمیں بھی نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد ابھی ایسا نہیں ہوا کہ مکہ فتح ہو چکا اور اب کہیں کوئی خطرہ نہیں رہا، بلکہ روم کی جو سلطنت تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو جو روم کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی کا بدلہ لینے کے لیے جب لوگ نکلے تھے تو معرکہ موتا پیش آیا تھا۔ تو وہاں سے ایک خوف اور وہاں سے ایک حملے کا خطرہ اور ایک طاقت جو کہ دشمن تھی ابھی موجود ہے۔ اچھا ان کو خطرہ کیا تھا؟ اپنی جگہ رہتے نا، حکمرانی کرتے، اپنا ملک سنبھالتے، لیکن ہر اس شخص کو اسلام سے خطرہ ہوگا جس کو سمجھ آ جائے گا کہ اسلام پکارتا کس طرف ہے۔ جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا نا، خود مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا، ان کو پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن اسلام تو شروع ہی اس سے کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی بندگی، نہ کسی کے دیے ہوئے احکام، نہ کسی کا دیا ہوا سسٹم، نہ کسی کے دیے ہوئے عدالتی، فوجی، قانونی نظام، نہ کسی اور کا دیا ہوا کانسٹیٹیوشن۔ تو اسلام تو شروع ہی دوسروں کی نفی کر کے ہوتا ہے۔ تو ہر اس طاقت کو جس کو اسلام نظر آئے گا اس کو لازمی یہ پتا ہوگا کہ اب ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا، اسلام سرنڈر نہیں ہوگا، اسلام کمپرومائز نہیں کرے گا۔ تو اہل روم کو بھی یہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسلام تو پکارتا ہی یہ ہے کہ انسانوں کو بندوں کا غلام نہیں ہونا ہے، انسانوں کو اللہ کا غلام ہونا ہے۔ اور پچھلے حالات بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ٹکرا جائیں تو چند ہزار کا لشکر لاکھوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ موتا کے موقع پہ انہوں نے دیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اور جتنے اینٹی اسلام طاقتیں تھیں روم اور غسان کی، انہوں نے مل کے جنگی تیاریاں شروع کی۔ دوسری طرف مدینہ میں خبر پہنچنا شروع ہو گئی، ظاہر مختلف مخبر ہوتے تھے جو خبر لاتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ اچھا وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اتنے جمع ہو رہے ہیں، اتنے ہزار ہو گئے، اور یہ پتا تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو جائے گا۔ صحابہ کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ وہ رات کو بھی اگر کوئی پکارتا تھا نا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا ہو گیا حملہ، کہ حملہ آ گئے، تو ایک لگا ہوا تھا کہ بس آج کل ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حالات یہ تھے کہ فصلیں پک رہی تھیں، کچھ مشکل حالات تھے، قحط چل رہا تھا، اور مسلمان فائنینشلی ان کو ضرورت تھی اسٹیبل ہونے کی کہ ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے۔
اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم رومیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے غزوات پڑھے آپ نے بہت سارے آپ کو یاد ہوں گے، چند ہی ہوں گے جس میں اعلان ایسا ہو کہ تیاری کر کے نکلے اور حالات پیش آ گئے، اچانک سے ایک لشکر سامنے آ گیا، تو مسلمانوں کو اس طرح سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ باقاعدہ بتا دیا گیا ہو کہ اتنا بڑا دشمن ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کی جو کیفیات ہمیں بڑی حیران کن ملتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سبقت لے جائے اور زیادہ سے زیادہ انفاق کرے۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوچتے ہیں کہ اب اس دفعہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پورا سامان لے کر آئے۔ بے شمار مثالیں، جس کے پاس جو تھا اس نے لا کر ڈالا، کھجوریں لے کر آئے، جس جو مزدوری کر کے سامان لے کر آئے، اور اعلیٰ مثالیں مسلمانوں نے اس وقت قائم کی ہیں۔ لشکر تیار کیا گیا، زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی تھیں، مشکل وقت تھا، لیکن آپ اگر انشاءاللہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مرحلے پر بھی کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ البتہ کیا کیا رویے تھے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اسلامی لشکر روانہ ہوتا ہے، تبوک پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کی ہیبت دیکھیے، ہم نے پہلے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمان ایمان پہ بھروسہ کر کے اور اللہ کے لیے قربانی کر کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کے اوپر ہیبت ڈال دیتے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، اور ایسی دھاگ بیٹھتی ہے کہ وہ جو جنگ کا سوچا تھا وہ ہوئی نہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو وہی آیت یاد آ رہی ہوگی جو قرآن حکیم میں بار بار آتی ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں ایسے ہی رہنے دے، اللہ چھانٹ لے گا کہ کون اللہ کے لیے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو حالات تھے، کبھی ایسا ہوا کہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جنگ ہو گئی، اور کبھی ایسا ہوا کہ جنگ کے لیے نکلے تو جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ دیکھنا تھا اور چیک کرنا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ جس نے اپنا سب کچھ لا کے ڈالا وہ بھی سکون سے واپس آ گیا، اور جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے نقصان اٹھایا، وہ چھانٹا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو غزوہ تبوک سے جب واپس آئے تو ہر طرح کے افراد آ رہے تھے۔ اس میں کچھ لوگ تو مومنین تھے نا، جو صادقین تھے، جو ساتھ گئے، جنہوں نے سب کچھ لا کے دیا، ان کا تو معاملہ اور ان کے تو درجے کیا کہنے۔ کچھ لوگ ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ عذر تھا، بیمار تھے، سواریاں نہیں تھیں، واپس پلٹائے گئے، روکے گئے، ڈیوٹیز دی گئیں کہ یہاں پہ رکیں، لیکن وہ ہر جگہ ساتھ تھے، ان کو وہ سارا اجر ملے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ساتھ بھی گئے تھے لیکن باتیں بناتے رہے، کچھ نہ کچھ طنز کرتے رہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اس میں اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسا انسان کی نیت اور انسان کا دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ جانے والا بھی محروم رہ سکتا ہے اور نہ جانے والا بھی اجر پا سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو معذورین تھے، ظاہر ان کے عذرات تھے، ان کو اجازت تھی۔ 3 افراد ایسے تھے جن کے نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ان 3 افراد کا معاملہ یہ تھا کہ ایک لمبی تاریخ تھی، تمام قربانیاں دے چکے تھے، لیکن اس مرحلے پہ سوچا یہ کہ اچھا ذرا لشکر چلے، گھوڑے ہیں، مل لیں گے جا کے، تھوڑا لیٹ چلتے ہیں۔ پھر سوچا کہ نہیں ابھی تو ایک دن اور ہے، ابھی تو یہیں تک گیا ہوگا، چلے جائیں گے، اور پھر ہوتے ہوتے معاملہ یہ ہوا کہ رہ گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ نیت میں کوئی کمی تھی، رہ گئے، لیکن چونکہ پہلے ان کا پورا ایک کردار رہا ہے، لہٰذا جب ان کی طرف سے صاف صاف اقرار کر لیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن حکیم میں لیکن ایک طویل مقاطعے کے بعد پہلے اعلان کر دیا گیا کوئی ان سے بات نہ کرے، ان کی بیویاں چھوڑ کے چلی جائیں، ان کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ معاشرے میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا۔ یہ واقعہ بھی بہت توجہ طلب ہے، قرآن حکیم میں بہت تفصیل سے آیا، اور تفاسیر میں بھی اس کو ضرور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ضرور پڑھیے کہ دین کو جب ضرورت تھی، صرف ایک موقع پہ ذرا سی سستی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی کیسی تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور اس کے بعد ان کو 50 دن تقریباً ایسے تھے کہ کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جا رہی تھی، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے بہت ساری قربانیاں دے چکے تھے، لیکن پھر چونکہ ان کے اندر اخلاص تھا لہٰذا ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے غزوہ تبوک کے اوپر سورۃ توبہ میں بہت تفصیل سے تبصرہ کیا ہے، اور یہ واقعہ بھی اس کے اندر ہے، لہٰذا میں ضرور چاہوں گی کہ آپ یہ پڑھیں اور پھر ضرور مجھے بتائیے گا۔ اس کے بعد جب غزوہ تبوک کا یہ معاملہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اسلامی طریقے سے یہ پہلا حج ہوتا ہے، اور اس میں پھر اعلان کیا جاتا ہے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ جب حج کے لیے روانہ ہو چکے ہوتے ہیں نا، پھر یہ آیات آتی ہیں جو سورۃ توبہ کی بالکل شروع کی آیات ہیں، اور ان آیات میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اعلان کرنا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری و ذمہ ہے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الرحمن الرحیم جو بسم اللہ میں آتی ہے اس کو نہیں پڑھا گیا اور نہیں پڑھی جاتی آج تک۔
تو اس سورہ توبہ کی جو ابتدائی آیات تھیں جو حضرت علی ابن طالب کے ذریعے بھیجی گئی تھیں، اس میں اعلان یہ کیا گیا تھا، اور یہ میں پہلے بھی بات کہہ چکی ہوں کہ اسلام کے آ جانے کے بعد اب یہی راستے ہیں۔ اعلان یہ کیا گیا کہ بھئی 4 مہینے کی مدت دی جا رہی ہے، فیصلہ کر لو اور کیا کرنا ہے۔ پہلا راستہ ہے، تمہیں سمجھ آتا ہے، زبردستی نہیں ہے، اسلام تمہارے سامنے موجود ہے، دعوت دی جاتی ہے، تم اپنے دل کی خوشی سے چاہو تو اسلام قبول کر لو، زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا رہا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے دین پہ قائم رہنا چاہتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذمہ بن کر رہو، یعنی اسلامی حکومت کے تحت آ جاؤ، کچھ ٹیکس ادا کرو، اپنے دائرے میں اپنی حد تک اپنی عبادات کر سکتے ہو، لیکن بہرحال قانون تمہارا نہیں چل سکتا۔ اگر تم یہ دونوں کام نہیں کرتے ہو تو پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے، پھر تو ہم تمہیں اپنا دشمن کنسیڈر کریں گے نا، پھر ٹھیک ہے، پھر مقابلہ ہوگا۔ یہ 3 چوائسز دی گئیں۔ البتہ جن لوگوں سے پہلے عہد اور معاہدے کیے جا رہے تھے، جنہوں نے عہد معاہدے نہیں توڑے تھے، تو ان سے عہد برقرار رکھا جائے گا، اور جو جاہلیت کی رسمیں تھیں، جیسے مشرکین جو ہیں وہ حج کرنے آتے تھے، جب وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کے حج کیا معنی، اس پہ پابندی لگا دی گئی، اور جو برہنہ طواف کا ایک طریقہ ہوتا تھا اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ یہاں تک ہمارا یہ والا سال مکمل ہوتا ہے۔ میں نے جو سے پہلے بھی ذکر کیا، یہی آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے غزوہ تبوک کے بارے میں سورہ توبہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا سیکھا، ہمیں سورہ توبہ سے کیا سبق ملا، یہ آپ مجھے بھیجیں گے۔ اور اگلی دفعہ ہمارے اس سیرت کے سفر کا آخری سال ہوگا، یعنی کہ مدنی دور کا آخری سال، کلاس نمبر 17 میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔